پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ڈیجیٹل مالیاتی مارکیٹوں میں بڑھتی ہوئی بین الاقوامی دلچسپی کو سراہا۔ کہا پاکستان عالمی ڈیجیٹل فائنینس کا حصہ بن رہا ہے۔ ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، شفافیت اور عوامی رسائی حکومت کی ترجیح ہے۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے سی ای او نے پاکستان کو عالمی ڈیجیٹل فائنینس میں مضبوط امیدوار قرار دیا۔ مفاہمتی یادداشت کا مقصد کراس بارڈر ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام میں تکنیکی تعاون ہے۔ ایران نے مظاہرین کو پھانسی دی تو سخت ترین کارروائی کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی۔ مظاہرین کو احتجاج جاری رکھنے پر بھی اکسایا۔ دعویٰ کیا کہ ایران میں 2 ہفتوں سے جاری مظاہروں میں کافی تعداد میں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، نہیں چاہتے کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی شہریوں کے لیے معاشی امداد سمیت مختلف صورتوں میں بہت سی مدد آنے والی ہے۔ ایران کے خلاف ان کا مقصد جیت حاصل کرنا ہے، ویسی ہی جیت جیسے ایران کا جوہری پروگرام ختم کر کے حاصل کی۔ اس سے قابل ریاست مشیگن میں تقریب کے خطاب میں ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین کو بغاوت پر اکسایا۔ کہا مظاہرین ایرانی اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں۔ ایران کا مظاہروں کے دوران پکڑے جانے والوں کے مقدمات تیزی سے چلانے کا عزم۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی کا تہران کی جیل کا دورہ۔ کہا جنہوں نے سڑکوں پر لوگوں کا سر قلم کیا، زندہ جلایا، ان کے خلاف کم سے کم وقت میں مقدمہ چلا کر سزا دی جائے گی۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ مظاہروں کے دوران گرفتار ایک نوجوان عرفان سلطانی کو ایران میں سزائے موت سنائی گئی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایران سے فوری طور پر سزائے موت روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ چین اور روس کی امریکی صدر ٹرمپ کے ایران سے متعلق بیان کی مخالفت۔ ایک بیان میں ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کسی بھی ملک کے داخلی معاملات میں بیرونی مداخلت کی مخالفت کرتے ہیں۔ چین بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال یا خطرے کو تسلیم نہیں کرتا۔ روس نے کہا کہ ایران میں مصنوعی طور پر بھڑکائے گئے احتجاج اب مان پڑ رہے ہیں، ایسے میں ایران پر امریکی حملے کی دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ امریکہ ایران میں بے امنی کو بہانہ بنا کر دوبارہ حملہ نہ کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ترکی اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی تازہ ترین صورتحال اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی قومی سلامتی کے سیکرٹری علی لاریجانی کی قطری وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعاون، خطے کی صورتحال اور مشترکہ مفاد کے امور پر تبادلہ خیال۔ قطری وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی کی کوششوں اور سیکیورٹی سے متعلق پر امن حل کی حمایت کی۔ ایلان ماسک کی ایران میں اسٹار لنک انٹرنیٹ مفت فراہم کرنے کی پیشکش۔ ایران کا اسٹار لنک ڈیوائسز بڑی تعداد میں قبضے میں لینے کا دعویٰ۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسپیس ایکس نے ایران میں پہلے سے موجود مگر غیر فعال اسٹار لنک اکاؤنٹس کو دوبارہ فعال کر دیا ہے، جبکہ صارفین کی سبسکرپشن فیس بھی عارضی طور پر معاف کر دی گئی ہے۔ پرتشدد مظاہروں پر قابو پانے کے لیے ایران نے کئی روز سے انٹرنیٹ سروس بند کر رکھی ہے۔ افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کے واضح دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی تصدیق۔ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق دی نیوز سے گفتگو میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وہ سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ صوبائی اور وفاقی دونوں حکومتوں کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان افغانستان سے پاکستان اور خصوصاً خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہی ہے، اور یہ سب افغان حکومت اور تحریک طالبان افغانستان کے علم میں ہے اور ان کی حمایت سے ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پیش آنے والے دہشت گردی کے متعدد واقعات میں افغان شہری ملوث تھے۔ دہشت گرد سرگرمیوں کے کئی واقعات میں افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس سے قبل خیبر پختونخوا کے موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ ریاست کو اس دعوے کے حق میں شواہد فراہم کرنے چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔
जमीयत उलमा इस्लाम फी के सरबराह मौलाना फजल रहमान की बेगुनाह मुसलमानों को काफिर करार देकर कत्ल करने की शदीद मजम्मत। कहा, जमहूरियत को कुफ्र करार देना, उलमा को कत्ल करने वाले गुमराह लोग सफ़ाक और कातिल हैं। लाहौर में कन्वेंशन से खिताब के दौरान मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हाकमियत अवाम की नहीं बल्कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि वज़ीर आला इदारों के खिलाफ बयानात देकर मुल्क दुश्मनों को खुश कर रहे हैं। मुतालबात मुज़ाकरात से मनवाए जाते हैं, रियासत मुखालिफ बयानात से नहीं। वज़ीर आला को तनकीद की बजाय विफाक से सिंध के लिए मोटरवे का मुतालबा करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ ने कवरेज के लिए इंतशार फैलाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि मुआशी बहाली के लिए हमने मुश्किल फैसले किए, सियासी आसानियाँ पसे पुष्ट डाली। मुआशी बेहतरी के लिए वो तरीक़ाकार बनना चाहिए जो सियासी तब्दीलियों से मुतासर न हो। पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा, कौमी एयरलाइन की निजकारी 2 साल की तवील मेहनत के बाद मुमकिन हो सकी। निजकारी से न सिर्फ एयरलाइन बेहतर होगी बल्कि मईशत पर इसका बोझ भी कम हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। हमें तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स या तवानाई की कीमत ज़्यादा है तो ये हकीकी मसाइल हैं। ड्यूटीज़ को माकूल बनाना और कारोबारी लागत को कम करना होगा। पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब में कहा कि टैरिफ इस्लाहात के ज़रिए पहली बार खाम माल पर ड्यूटीज़ कम की जा रही हैं। पाकिस्तान की बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि मखसूस तबके को सस्ती बिजली, गैस और टैक्स छूट देने का सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान में खुशहाली का रास्ता सिर्फ ताकत और असर रसूख तक रसाई बन चुका। रियासत को अब कारोबार चलाने के बजाय सहूलतकार का किरदार अदा करना होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि विफाक बार बार निजकारी का नारा लगाने की बजाय निजी शोबे में शराकत के साथ चलाने का मंसूबा बनाए। पीपल्स पार्टी का निजकारी से मुतालिक मौक़िफ़ वाज़ेह है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कामयाबी से सिंध में चल रही है। वज़ीर आज़म काबीना को हिदायत करें कि जो इदारे हुकूमत नहीं चला सकती उन्हें शराकत से चलाना चाहिए। एक सवाल पर कहा कि सिंध क्यों इम्पोर्टेड गैस इस्तेमाल करे। गैस पर सबसे पहला हक उस इलाके के रहने वाले लोगों का है जहां से गैस निकल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जनवरी के आखिर में टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक। 3 T20 मैचेस की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। तीनों मैचेस क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। पहला मैच 29 जनवरी, दूसरा 31 जनवरी, तीसरा 1 फरवरी को होगा। PSL फ्रेंचाइज मुल्तान की फरोख्त पर साबिक मालिक अली तरीन का पैगाम। सोशल मीडिया पर लिखा कि जब आपको पता चले कि साबिका बीवी दूसरी शादी कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज PSL फ्रेंचाइज मुल्तान की फरोख्त के लिए इश्तिहार जारी किया है। ख्वाहिशमंद पार्टी से 30 जनवरी तक दस्तावेज़ात तलब की हैं। तकनीकी तौर पर क्वालिफाइड बिडर्स अगले मरहले में दाखिल होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स रूल्स 48 घंटों में हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म दे दिया। रूल्स की कॉपियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार्स को भी फराहम करने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस मुस्तकिल करने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक 4 जजों की मुद्दत में 6 माह की तौसी कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत पेशावर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली के लिए जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसला। ईरान से वापस आने वाले 57 तलबा और तालिबात गवादर से कराची रवाना। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक ईरान से अब तक 131 तलबा और 200 से ज़ायद ज़ायरीन वतन वापस पहुँच चुके हैं। गवादर पहुँचने वाले तलबा में बेशतर का ताल्लुक पंजाब और सिंध से है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -11 डिग्री रिकॉर्ड, स्टोर में -8, हुंजा -6, कल्लात -4, क्वेटा -1 डिग्री रिकॉर्ड।
کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں آئندہ 2 روز میں سردی میں مزید کمی متوقع۔ آج صبح کے اوقات میں دھند کے باعث پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں معمولات متاثر رہے۔ سرگودھا میں شدید دھند کے باعث ٹریفک حادثات میں 8 افراد زخمی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسبا بخاری کا کہنا ہے کہ مخالفین پنجاب سے ترقی اور خوشحالی میں مقابلہ کریں۔ سیاسی شعبدہ بازی اور منفی سیاست کرنے والوں کا ترقی اور خوشحالی سے تعلق نہیں۔ آج پنجاب تعلیم، صحت اور ٹرانسپورٹ کی شعبوں میں باقی صوبوں سے آگے جا رہا ہے۔ پنجاب میں گڈ گورننس، میرٹ اور شفافیت رول ماڈل بن چکا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے واٹر بورڈ سے کراچی میں پانی کی منصفانہ تقسیم سے متعلق حکمت عملی طلب کر لی۔ کہا لائحہ عمل سامنے آنے پر شہر میں ٹینکر سروس چلانے یا نہ چلانے سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ کچھ علاقوں میں پانی بالکل نہیں دیا جاتا اور کہیں 24 گھنٹے پانی کی ترسیل جاری ہے۔ جہانگیر روڈ پر بحالی کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہا کہ اگلے چند دنوں میں کراچی میں بڑے پیکج کا اعلان کریں گے۔ کراچی کی 400 سے زائد سڑکوں پر کام کرنے جا رہے ہیں۔ تمام اہم شاہراہوں کو مرحلہ وار بہتر بنایا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی حکومت کے آرڈیننس کو منسوخ ہونا چاہیے۔ آرڈیننس لا کر ایک دفعہ پھر اسلام آباد کے عوام کو اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں 15 فروری کو بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے۔ حافظ نعیم نے کہا کہ اسلام آباد میں پانی کا شدید بحران ہے۔ کراچی کی طرح اسلام آباد میں بھی ٹینکرز کے ذریعے پانی سپلائی کیا جا رہا ہے۔ CTD ڈی آئی خان ریجن کی کارروائی، 3 مطلوب دہشت گرد ہلاک، اسلحہ برآمد۔ CTD حکام کے مطابق ہلاک دہشت گرد پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر CTD کو خراج تحسین۔ کہا CTD نے 3 دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچا کر مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سے امریکی بزنس لیڈرز کی ملاقات، صحت، تعلیم، چائلڈ لیبر، زراعت، انڈسٹری، مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ مریم اورنگزیب نے امریکی وفد کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات پر بریفنگ دی۔ کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بانڈڈ چائلڈ لیبر پر اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کی ہے۔ اسموگ کے خاتمے کے لیے الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیوں سمیت مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس سے AQI میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ امریکی بزنس لیڈرز نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ماحول دوست اقدامات پر ان کی تعریف کی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ملاقات، وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان SMEs کے فروغ پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان میں SMEs کی ترقی سے علاقائی اور قومی معیشت کو تقویت ملے گی۔ چاہتے ہیں بلوچستان کے عوام اپنے کاروبار بڑھائیں اور مارکیٹ میں مقابلہ کریں۔ ہارون اختر نے کہا کہ بلوچستان میں SMEs کے بے پناہ مواقع اور محنتی افرادی قوت موجود ہے۔ ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے پنجاب کے سرکاری محکموں میں پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی خریداری پر پابندی لگانے کا فیصلہ۔ آئندہ صرف الیکٹرک یا ہائبرڈ گاڑیاں خریدی جا سکیں گی۔ NOC لینے والے نئے 170 پیٹرول پمپس پر الیکٹرک چارجنگ تنصیب لازمی قرار۔ چیف سیکرٹری کا کہنا ہے کہ صوبے میں نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی جلد متعارف کرائی جائے گی۔ نئے پیٹرول پمپس کو الیکٹرک چارجنگ یونٹ کے بغیر کام کی اجازت نہیں ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ نے صنعتوں پر کیپٹیو ٹیرف کے اطلاق کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے کیپٹیو ٹیرف کے نفاذ کے خلاف انڈسٹریز کی درخواست منظور۔ عدالت کی اب تک وصول کیے گئے واجبات کو آئندہ بلوں میں ایڈجسٹ کرنے کی ہدایت۔ سوئی سدرن نے فروری 2025 میں صنعتوں پر کیپٹیو ٹیرف عائد کیا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے دستخط کے بعد تھرکول اینڈ انرجی بورڈ ترمیمی ایکٹ 2025 نافذ العمل ہو گیا۔ تھرکول اینڈ انرجی بورڈ کو ٹیرف اور قیمتوں کے تعین کے اختیارات مل گئے۔ گورنر سندھ کے ترجمان کے مطابق اب کوئلے کی قیمت، نرخ، چارجز کے کنٹرول کا اختیار بورڈ کے پاس ہوگا۔ بورڈ کو فیس عائد کرنے اور فیصلوں کا جائزہ لینے کا قانونی اختیار بھی ہوگا۔
راولپنڈی میں پیر بدھائی کے علاقے میں جرگے کے حکم پر خاتون کے قتل کا اشتہاری ملزم گرفتار اشتہاری ملزم مقتولہ کا بھائی ہے۔ ملزم مقتولہ کے قتل جرگے اور تدفین میں شامل تھا۔ خاتون کو قتل کرنے کے مقدمے میں اب تک مقتولہ کے والد، چچا، 5 بھائی، سربراہ جرگہ اور سابق شوہر سمیت 17 ملزمان گرفتار کیے گئے۔ 19 سال کے شدرا کو گزشتہ سال جولائی میں جرگے کے حکم پر قتل کر دیا گیا تھا۔ کراچی کے علاقے صدر میں ٹریفک پولیس اور ٹھیلے والوں کے درمیان جھگڑے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ جھگڑے میں ملوث ایک شخص زیر حراست۔ واقعے کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج۔ واقعہ 4 روز قبل پیش آیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے قتل کے الزام میں ملزم کی سزائے موت کالعدم قرار دے دی۔ 4 سال بعد کیس میں بری کر دیا۔ جسٹس فاروق حیدر نے ریمارکس دیے کہ پروسیکیوشن وقوع کو تاخیر سے رپورٹ کرنے پر عدالت کو مطمئن نہیں کر سکی۔ وقوع 2 گھنٹے کی تاخیر سے رپورٹ ہوا، 9 گھنٹے کی تاخیر سے پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ گولی لگنے کے بعد موٹر سائیکل اور اسپتال لے جانے والے افراد کے کپڑوں کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ ٹرائل کورٹ نے 2022 میں مجرم کو سزائے موت کی سزا سنائی تھی۔ اور چترال میں امریکی شکاری نے کشمیری مارخور کا شکار کر لیا۔ محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق شکاری نے ٹروفی ہنٹنگ پرمٹ $2,70,000 یعنی قریباً 7,56,00,000 روپے میں حاصل کیا۔ 52 سینگوں والے خوبصورت کشمیری مارخور کو 510 میٹر فاصلے سے نشانہ بنایا گیا۔ اور کام عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل عرفہ کریم کی آج 14ویں برسی۔ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والی عرفہ کریم نے صرف 9 سال کی عمر میں اپنی خودداد صلاحیتوں کو منواتے ہوئے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔